بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور وَإِذْ اور وہ وقت یاد کرو۔ یہ وَإِذْ کے لیے کئی ایک جگہوں پہ اب دیکھیں گے یہاں سے لے کے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے پارے کے آخر پر ذکر شروع ہو رہا ہے وہاں تک بار بار یہ وَإِذْ کا لفظ آئے گا، اور جب کل بھی عرض کیا تھا، اور جب یعنی وہ وقت یاد کرو جب یہ بات ہوئی تھی۔ ہمارے استاد جو تھے وہ اس عز کو بحث کرتے تھے لغت کی، اور وہ ایک دقیق بحث کرتے تھے، اس کو چھوڑیے۔ عام طور پہ چونکہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، اس لیے آپ بھی اسے سمجھ لیجئے کہ یاد کرو اس وقت کو۔ کب کو؟ قال موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقومی ہی انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قوم سے خطاب کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی کہ لن نؤمن لک، ہاں کہاں گئے لقومی، ہاں یا قومی انکم ظلمتم، اے میری قوم، اور پہنچ گئے میں تو 55 نمبر آئے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام۔ وَإِذْ کا لفظ جو ہے، خیر یہ تو بات ہوگی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لن کا جو لفظ ہے نفی کر رہا ہے، اور اس نفی میں بھی شدت پائی جاتی ہے کہ ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم اللہ کو دیکھیں، جہرتن کھلی آنکھوں سے، اعلانیہ یعنی صرف آپ کے کہنے سے ہم اللہ تعالی کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یہ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نبوت کی زبان پر بے اعتباری تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں، ہم ہرگز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بے اعتباری ہوئی، اور یہ کفر ہوا خاص طور پہ جبکہ وہ ان کے معجزات دیکھ چکے تھے، تو پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لینے کے بعد ان پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے اور تصدیق کرتے، انہوں نے کہا ہم تو بالکل ہرگز خدا کو ماننے کے لیے، ان چیزوں کو ماننے کے لیے آپ کے کہنے سے تیار نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں۔ یہ قلتم سے مراد ہیں وہ 70 آدمی جنہوں نے بظاہر اس بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی، کل قصہ گزرا نا، جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب کچھ ایسے تھے ان میں جنہوں نے کہا ہم نے تو یہ عبادت کی نہیں، ہم تو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے۔ اچھا صاحب، شرک نہیں کیا تو اب کیا کیا؟ اب ایک اور کفر کیا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ یہ جو چیز ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اہم ترین واقعات گویا کہ 5واں انعام جو اللہ نے ان پہ کیا تھا وہ گنوایا جا رہا ہے، اور حجت قائم کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم میں سے 70 آدمی ایسے تھے تمہاری قوم میں سے جنہیں ان کے جزیرہ سینا میں جہاں ان کا قیام تھا وہاں سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے، اور وہاں پر پہنچ کے ہوا یہ کہ اب اللہ تعالی کو دیکھنا نہ دیکھنا اس پہ مفسرین نے بحث کی ہے، وہ بھی بات عرض کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی کہ یہ ہماری کتاب ہے، تم اس کو مانو۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور کہنے لگے کہ غالباً پہلے سے وہاں کسی کو بٹھائے ہو
اور یہ اس کی آواز ہے، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو۔ اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور پھر کیا ہوا، تمہیں اس چیز نے لے لیا، صاعقہ، کڑک، شدید بجلی۔ یہ گستاخانہ مطالبہ جو تھا، اس کی پاداش میں تمہیں پکڑ لیا تم کو اس شدید بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کا آنا دیکھ رہے تھے۔ ایک بات تو مفسرین نے یہ کہی ہے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے، معتزلہ کا خیال یہ ہے، مفسرین نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی رؤیت ناممکن ہے، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اور اگر اللہ کو دیکھا جا سکتا ہوتا تو محض اس سوال پر اتنا شدید عذاب خدا کی طرف سے نہ آتا۔ تو اس لیے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالی کی زیارت نہیں ہو سکتی، اور ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی، قیامت میں یقیناً اللہ تعالی کو اہل ایمان دیکھیں گے، اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، حدیثیں تو بھری پڑی ہیں اس بات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی زیارت کا۔ خود قرآن کریم میں بھی بعض مقامات ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ سورہ قیامہ ہے 29ویں پارے میں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالی نے صاف بات فرمائی ہے، 75 نمبر سورت ہے 75، سورہ قیامہ۔ اور اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا، پارہ 29، 75 نمبر آیت، اور سورہ قیامہ ہے، اور 22 نمبر آیت نمبر 22، وجوہ ہوئی یومئذ، اور اس دن چہرے، وجوہ وجہ کی جمع، وجوہ ہوئی یومئذ، اور اس دن لوگوں کے چہرے ناظرۃ، کھلے ہوئے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ مراد ایمان والے مسلمان ہیں جن کا صحیح عقیدہ تھا، الی ربہا، اپنے پروردگار کی طرف، ناظرہ، وہ نظر کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل ایمان کو قیامت میں اللہ تعالی کی زیارت، اللہ کی رؤیت نصیب ہوگی، اور اس میں ایمان والوں کا حصہ ہوگا۔ ہاں گناہگار اور جو کافر ہیں وہ خدا تعالی کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالی کی زیارت نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ 30ویں پارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ سورہ مطففین ہے، 83 سورہ کا نمبر ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے سورہ مطففین میں تو وہاں بھی اللہ تعالی نے ایسی ایک بات دوسرے انداز سے ارشاد فرمائی، اور اس میں 30واں پارہ 83 نمبر سورہ ہے، اور اس میں آیت دیکھیے آپ 12، ملی پارہ 30واں 30۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما یکذب بہ، اور اس قیامت کے دن کو کوئی نہیں جھٹلاتا، الا کل معتد اثیم، سوائے اس انسان کے جو حد سے بڑھا ہوا ہے، اپنے اعمال میں، عقیدے میں کفر تک پہنچا ہوا ہے، اثیم اور سخت گناہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب ہماری آیتیں اس سے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں پچھلے زمانوں کی، تو کافر ہوئے نا؟ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے،
ما کانوا یکسبون، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، بلکہ قیامت میں انہیں سزا ملے گی. انہم، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کافر. ان ربہم، اپنے پروردگار سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، حجاب میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے. یہ جو سزا دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا، کیونکہ اگر اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کے ہاں حجاب ہو اور وہ بھی نہ دیکھ سکیں تو پھر یہ کافروں کو سزا کیسی ملی؟ اس لیے یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت میں اہل ایمان کو اللہ تعالی کی رؤیت ہوگی. تو معتزلہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے، اور اسی طرح فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی عقائد میں یہ لکھا گیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی کی رؤیت نہیں ہوگی، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکے. تو جو آیت کریمہ وہاں ہے سورہ بقرہ میں، جس مقام کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے انہیں سزا دی، تو سزا اس سوال پہ نہیں ملی بلکہ اس کے اسباب مختلف تھے. اور وہ سزا جو ملی ہے اس بات پر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کا اعتبار نہ کرنا، مذاق اڑانا شریعت کا، ان چیزوں پر اللہ تعالی نے انہیں سزا دی. اور سزا بھی ایسی کہ ان کے اوپر گویا پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ تم اس بات کو مانتے بلکہ ان کو اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور تمہیں ایک کڑک نے آ لیا، شدید بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رؤیت قیامت میں بھی ہوگی اور اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے دو طرح سے. یہ تو کسی آدمی کو خواب میں اللہ تعالی کی رؤیت، یہ ہوتا ہے کہ لوگ خواب میں اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں. اب وہ خواب میں دیکھنا کیسا ہے، یہ بس ایسے ہی ہے جس کو دکھائی دے ایسا خواب وہی کچھ جان سکتا ہے. یہ بات بیان سے باہر ہے. اور اس کی دلیل ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا قول بھی ہے جو صحیح سند سے نقل ہوا ہے. یہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ امام تھے حدیث میں، لغت میں اور خواب کی تعبیر دینے میں بڑا مقام تھا ان کا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان جیسا اچھا خواب کی تعبیر دینے والا کوئی نہیں گزرا. اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالی کی رؤیت قیامت میں اس کو اگر کوئی خواب میں دیکھے اللہ کی ذات پاک کو تو اس کا کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ جنت میں جائے گا. یہ اس کی انہوں نے تعبیر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عظیم زیارت اس کو ہوئی ہے کہ اس کے اعمال آہستہ آہستہ صالحیت کی طرف چلے جائیں گے اور اسے جنت میں داخلہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا. اور دوسری صورت اللہ تعالی کی رؤیت کی دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے جنہوں میں واقعی اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو گیا ہو، ان کو خدا تعالی کی تجلیات یا ایسی چیزوں کی زیارت ہوتی. صوفیہ میں جب کوئی آدمی سلوک طے کرتا ہے اور وہ بالکل انتہائی مقامات پر پہنچتا ہے جسے وہ اپنے الفاظ میں مراقبہ ذات سے تعبیر کرتے ہیں، تو مراقبات کے بھی آخر پہ پہنچ کے ایسی کیفیات پیش آتی ہیں. بہت سے مشائخ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی کو دیکھنا قیامت میں تو یقینی طور پر ہے ہی ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی بعض لوگوں کے لیے باری تعالی کی رؤیت یہ ہو سکتی ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہو سکتی. اور یہاں جو سزا ملی ہے انہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی خواہش کا اظہار کیا، بلکہ بات یہ ہے کہ اس کے اسباب مختلف ہیں. کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کی بات کو یہ قوم جھٹلا رہی تھی، اور اسی طرح ضد کی وجہ سے تھی. یہ نہیں ہے کہ کوئی شوق سے کر رہے ہیں. بات تو بظاہر ایک ہے، ایک آدمی شوق کی وجہ سے اللہ تعالی کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ بات الگ ہے.
اور ایک ضد کی وجہ سے، تو یہ تو ضد ہے، اس ضد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی گویا کہ زیارت کرنی ہے، تو ارشاد ہوا کہ دیکھو پھر کیا ہوا، تمہیں ایک بجلی کوندی اور اس نے آ کے لے لیا اور وہ اس پہ ہلاک ہو گئے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس تنظرون کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ تم دیکھ رہے تھے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے، بعض لوگ بعض کو دیکھ رہے تھے کہ جب بجلی گری اور وہ 70 آدمی مرے ہیں تو اس وقت کچھ ایسے بھی تھے جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اور ایک ترجمہ اس کا دوسرا بحر المحیط میں ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور یہ ابو حیان اندلسی جو ہے ان کی تفسیر ہے البحر المحیط، اور بڑا ذوق تھا انہیں قرآن پاک کا۔ دو تفسیریں لکھی، البحر المحیط لکھی، پھر جی نہیں بھرا، پھر انہوں نے ایک مختصر تفسیر بھی لکھی۔ اور یہ ابو حیان اندلسی یہ آئے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے، یہ دونوں ہم اثر ہیں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں انہوں نے ایک پورا قصیدہ بھی کہا، لیکن شیخ کی طبیعت میں، مزاج میں غصے کا غلبہ تھا، انہوں نے کسی قصیدے کے شعر پہ انہیں ڈانٹ دیا اور ذرا سخت لفظ کہہ دیے، تو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی ناراض ہو کے چلے گئے۔ اندلس کے رہنے والے تھے، مگر قرآن پاک کی جو حیثیتیں ہیں نا مختلف، ان میں سے صرف اور نحو جو ہے اس پہ بہت اچھی تفسیر ہے اس کی۔ اگر آپ عربی پڑھ لیں اور کبھی قرآن پاک کو عربیت کے اعتبار سے دیکھنا ہو، صرف، نحو، لغت، ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی ہیں، تو یہ البحر المحیط بڑی لاجواب چیز ہے اس معاملے میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت نے الفوز الکبیر میں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مختلف انداز ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کس کس طرح اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے مختلف اقسام لکھی ہیں کہ حدیث سے کون کرتا ہے، اور حدیث سے کیسے کی جاتی ہے، تاریخ سے اور فقہی اعتبار سے اور عربی گرامر کے اعتبار سے۔ اور آخر پہ شاہ صاحب لکھتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں سے اللہ نے حصہ دیا ہے، اور میں جس طرح براہ راست بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اسی طرح میں نے بغیر کسی واسطے کے خود اللہ سے تفسیر پڑھی۔ کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں اور بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ تو اب تو شاہ صاحب کو گزرے ہوئے 300 برس ہو گئے نا، اب ان کے کام، ان کے بعد جو اللہ نے ان کے کاموں میں برکت دی، ان کی اولاد میں، اور جو ان سے سلسلے چلے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام تھا۔ مگر نہ دعوے کرنے والے تو بہت سے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دعوے بالکل غلط ثابت ہو گئے، یا یہ کہ ان کا ظہور نہیں ہوا، یا یہ کہ وہ پورے نہیں ہو سکے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دعوے بھی بہت بڑے بڑے، کئی جگہ اپنی ایک کتاب کے شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اس کتاب کو لکھوں، حجت اللہ البالغہ کے شروع میں، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کتاب کو لکھوں۔ یہی حال ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ فتوحات مکیہ مجھے کہا گیا کہ تم لکھو، اور اگر تم نہیں لکھو گے تو تمہیں زندہ جلوا دیں گے، تو میں نے اس لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ بہرحال ان کی باتیں ہیں، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے خیال میں آئے کہ تفاسیر جو ہیں ان کی طرف ہم وقتاً فوقتاً جو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں تفسیر میں اس چیز کا غلبہ ہے، تو کل کو اگر آپ عربی صرف نحو پڑھیں، اس البحر المحیط کو پڑھیے، بہت چیزیں، بہت کام کی چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ واحد آدمی ہے ہمارے علم میں جس نے اب تک یہ ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انتم تنظرون کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تنتظرون، ایک ہے نظر، کیا معنی ہوئے؟ دیکھنا، اور ایک ہے انتظار، انتظار ویٹ کرنا کسی کا، تو انتظار میں بھی اصل میں نظر لگی رہتی ہے نا کہ فلاں آدمی نے آنا ہے، فلاں کام نے ہونا ہے، آدمی ذہنی طور پر سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ الفاظ تو سارے ایک ہی مادہ، ایک ہی جگہ کے ہیں، یعنی قریب قریب کے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ تنظرون اور تنتظرون یہ دونوں الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں، تو اس لیے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ تم نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ فاخذتکم الصاعقۃ، اور تم جو تھے تمہیں آسمان سے بجلی کوندی اور اس نے آ کے پکڑ لیا۔ وانتم تنتظرون، اور تم اس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ جو درخواست پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں یہ قبول ہو جائے، تو تم انتظار کر رہے تھے، اور بجائے رویت کے اوپر سے بارش، اوپر سے طوفان، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع ہو۔ یہاں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلا اجسر علی القول وہی، میری جسارت، میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں یہ ترجمہ اختیار کروں، اگرچہ عربی لغت میں اس کی گنجائش ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں احتیاط بھی کتنی تھی، تقوی بھی کتنا تھا۔ وہ کہتے ہیں گرائمر میں اس کی گنجائش بہرحال ملتی۔ وانتم تنظرون، اور تم کیا کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے۔ اور اگر خالص لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو انتم تنتظرون، یعنی انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، اور خالص لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو انتم تنتظرون، تم منتظر تھے اس بات کے کہ تمہارے لیے کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رویت تمہیں نصیب ہو جائے۔ لغت کے اعتبار سے بھی یہ ترجمہ درست ہے، اور چونکہ اور کسی چیز سے ٹکراتا نہیں ہے، کوئی اس سے اور حرف کسی چیز پہ نہیں آتا، اس لیے اگر اس کو کوئی اختیار کر لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔